إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف لائے اور منبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور منبر پر کھڑے ہو کر رو پڑتے ہیں. آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ ہجرت کے بعد پہلے سال جب ہم مدینہ میں آئے تھے اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اس خطبے میں کہا تھا آپ نے کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے تم عافیت کا سوال کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عافیت ایمان کے بعد بہترین چیز ہے جس انسان کو کوئی دی گئی ہو. لہذا اللہ تعالیٰ سے ایمان کے بعد عافیت مانگتے رہا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی فرمان ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا بھی سوال کرتے رہا کرو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اللہ تعالیٰ سے ان دو چیزوں کا سوال کرتے رہتے تھے. جو صبح و شام کے اذکار ہیں ان اذکار میں یہ ذکر بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی اور شام کو بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. عفو کا سوال ہے. معافی کس چیز سے؟ گناہوں سے معافی. اللہ میں بہت غلطیاں کر چکا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے. اور ساتھ ساتھ عافیت کا بھی سوال کرتا ہوں. عافیت کیا ہے؟ عافیت بیماریوں سے، عافیت آزمائشوں سے، عافیت دکھوں سے، عافیت جو ہے وہ تکلیفوں سے،
غموں سے، اور پھر ساتھ ساتھ دین کے اندر فتنوں سے عافیت مانگتا ہوں۔ یہ دو عافیتیں، معافی اور عافیت، یہ دونوں سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تھے، اور ہم سب کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے، اور اس دعا کو ہر شخص کو یاد کر لینا چاہیے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ میں تجھ سے عفو کا بھی سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے جو ہے وہ عافیت کا بھی سوال کرتا ہوں۔ اور مومن بندے کی پہلی دعا ہی یہی ہونی چاہیے، یہی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے عافیت دے، اس لیے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے۔ ہم میں سے جو بھی شخص یہاں آئے گا دنیا میں، وہ اس کو پریشانیاں بھی آئیں گی، اس کی آزمائشیں بھی آئیں گی، اس کو تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور اس کو بڑے غم اٹھانے پڑیں گے۔ لیکن اگر وہ شخص جو دنیا میں رہتے ہوئے تکلیفیں آتی ہیں پھر بھی یہ دعا کرتا جا رہا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔ آج ہم نے چند حدیثیں بیماریوں کے متعلق جو ہے وہ سننی ہے اور سنانی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جو بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کبھی بھی اس بیمار کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، ایک مرض پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا خوف بھی لوگوں کے دلوں میں بہت جگہ ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ خوف ہے لوگوں کے دلوں میں۔ بعض جگہوں پہ دیکھا ہے کہ اس خوف کی وجہ سے اپنے بیٹوں نے جو ہے اپنے باپ کو تڑپتے ہوئے چھوڑ دیا کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہے، اور بعض جگہوں پر دیکھا ہے کہ بعض بیویوں نے اپنے شوہروں کو تڑپتے ہوئے چھوڑ دیا ہے، اور بعض جگہوں پر شوہروں نے اپنی بیویوں کو تڑپتے ہوئے چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھنا کہ اگر یہ بوڑھے ماں باپ جو ہے اس طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے اور اولاد نے ان کا ساتھ نہ دیا، ان کی تیمارداری نہ کی، ان کے پاس نہ گئے، تو پھر ممکن ہے کہ آپ شاید اس بیماری سے محفوظ ہو جائیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکڑ لینا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو تم نے بیماری میں چیخ و پکار کرتے ہوئے تڑپتے ہوئے چھوڑ دیا تھا، اس وجہ سے کہ یہ بیماری کہیں آپ کو نہ لگ جائے۔ وہ بیماری سے تو شاید آپ محفوظ ہو جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ جتنی مرضی حفاظت کر لیں، اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ تو ہو کے رہ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو لاہور سے چلے تھے کراچی آنے کے لیے، لاہور ایئرپورٹ پر ان سب نے سینیٹائزر استعمال کیا تھا، اور پھر جہاز میں بیٹھے تھے اور اسی طریقے سے فاصلہ رکھ کر جس طرح ڈاکٹروں نے ہدایات دی تھی ایک سیٹ چھوڑ کر بیٹھے تھے، لیکن وہ لوگ کراچی پہنچنے کی بجائے وہ آخرت میں پہنچ گئے۔ موت تو آئے گی، باوجود اس کے کہ آپ کتنی بھی احتیاطیں کر لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو لاوارث چھوڑ دیں، اپنے بیماروں کو لاوارث چھوڑ دیں۔ نہیں، ہمیں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ تکلیف کو دیکھنا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے،
وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی علامات ظاہر ہو گئی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں سے تھوڑا سا علیحدگی اختیار کر کے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے اور علیحدہ ہو جائے، تاکہ جو ہے اس بیماری ان بوڑھوں کا نہ لگے جو گھر میں آپ کے بوڑھے بیمار ہیں۔ آپ میں تو قوت مدافعت ہے، آپ کو بیماری نے آپ پر حملہ کیا ہے، لیکن آپ کے اندر قوت مدافعت ہونے کی وجہ سے آپ نے بیماری آپ پر حملہ نہیں کر سکی۔ صحیح معنوں میں آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن اس بیماری کی وجہ سے وہ بوڑھے، وہ مائیں آپ کی، وہ بوڑھی مائیں جو کمزور ہیں، ان میں اگر یہ جراثیم چلے جائیں گے 2-3 دن کے اندر ہی اندر وہ آپ کے سامنے تڑپتے ہوئے چلے جائیں گے اس دنیا سے۔ لہذا اپنے آپ کو بھی بچائیں اور پھر ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اور اس کا یہ بھی معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بوڑھا بیمار ہو جاتا ہے، بوڑھی ماں بیمار ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ اس کے قریب ہی نہ جایا جائے۔ آپ پورا احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے، ماسک پہن کر اور جو ڈاکٹر ہدایات دیتے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاؤں بھی دبائیں، آپ جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ٹانگیں بھی دبائیں، سب کچھ کریں، لیکن احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے۔ لیکن کیونکہ یہ ایک بیمار کی تیمارداری کرنا یہ بنیادی حق ہے اس کا، اسلام نے جو ہے وہ اس کو بنیادی حق کہا ہے ایک مسلمان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ للمسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی خیریت ضرور پوچھو، اور اس کو ایسے ہی لاوارث نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کی جو ہے وہ خیریت پوچھنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کو بیمار اور اس بیماری میں تڑپتا ہوا چھوڑ دے گا، ممکن ہے وہ خود تو بیماری سے محفوظ رہے، لیکن کل قیامت کے دن جب رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس وقت رب تعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟ جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، یبن آدم مرضت فلم تعودنی، اے ابن آدم میں بیماری میں تڑپ رہا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ شخص ابن آدم کہے گا کہ اللہ تو تو رب العالمین ہے، تجھے تو بیماری نہیں آتی، تو کیسے تڑپ رہا تھا؟ اللہ کہے گا اس کو، ہاں میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اور اگر تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا تو لوجدتنی عندہ، تو اس کے پاس مجھے پا لیتا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک بیمار کے ساتھ کتنا قریب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تو اس بیمار کی تیمارداری کرتا تو مجھے وہاں پا لیتا، اور پھر میں آج تجھے جو ہے وہ بہت سارا ثواب دیتا۔ کتنا ثواب ملتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے، خاض فی الرحمہ، گویا کہ وہ اللہ کی رحمت میں غوطے لگا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، فرمایا کہ بیمار کے پاس بیٹھ کر اس کی تیمارداری جو کرتا ہے، استقر عندہ او استقر فی الرحمہ، یا تو وہ اللہ کی جب تک بیٹھا رہتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں بیٹھا رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جو بندہ صبح کے ٹائم ایک بیمار کی تیمارداری کرتا ہے تو پھر شام تک صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، 70,000 فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ جو صبح کے ٹائم اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ فرشتے 70,000 فرشتے جو ہیں اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شام کو اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہی 70,000 فرشتے جو ہیں ساری رات صبح ہونے تک اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے جو بڑا رحم دل بندہ ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے آیا ہے،
وہ 70,000 فرشتہ اس شخص کے لیے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس سے تو درگزر فرما، اللہ اس کی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ وہ 70,000 فرشتے جو ہیں اس بندے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں گناہوں کی بخشش کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حدیث میں فرمان ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتہ بھی اس کو کہتا ہے طبتا وطاب ممشاکا وتبوات من الجنت منزلا، اے جانے والے شخص تجھے مبارک ہو جانا، تیرا چلنا مبارک ہو اور اللہ تجھے جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ اس طرح کی دعائیں فرشتے اس کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک اور حدیث اس میں آپ نے فرمایا ما زال فی خرقۃ الجنہ، کہ وہ بندہ جب تک بیمار کی عادت کرتا رہتا ہے گویا کہ ایسے ہے کہ وہ جنت کے پھل کھا رہا ہے، جتنی دیر تک بیٹھا رہے گا وہ جنت کے پھل کھا رہا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کان لہ خریف فی الجنہ، کہ جو بندہ کسی بیمار کی عادت کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے جنت میں ایک باغ بنا دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک باغ عطا کرے گا۔ اور ایک اور حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے امتحان لیتے رہتے تھے، ان سے پوچھتے رہتے تھے آج تم میں سے یہ کام کس نے کیا ہے، آج یہ کام کس نے کیا ہے۔ ایک دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے روزے سے کون ہے، نفلی روزہ کس نے رکھا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھڑا کر دیا، اے اللہ کے نبی یہ توفیق اللہ نے مجھے دی ہے، آج میں نفلی روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کر دیا، فرمایا کہ من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کس کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ کسی بیمار کی عیادت کی ہو۔ ابو بکر صدیق نے پھر ہاتھ کھڑا کر دیا، کہا اللہ کے نبی یہ توفیق بھی اللہ نے مجھے دی ہے، آج میں ایک بیمار کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسرا سوال کر دیا، فرمایا کہ من تصدق منکم اليوم علی مسکین، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کر دیا، کہا اللہ کے نبی یہ توفیق بھی اللہ نے مجھے دی ہے کہ میں نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا سوال کر دیا، فرمایا کہ من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج تم میں سے کسی مسلمان کے جنازے میں کون شریک ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی یہ توفیق بھی اللہ نے مجھے دی ہے، آج میں ایک مسلمان کا جنازہ پڑھ کے آیا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاروں باتیں وہی ایسی باتیں ہیں کہ جب تک بندہ ان چاروں باتوں کا اہتمام نہیں کرتا اس وقت تک یہ بندہ اپنا نہیں سکتا۔ میں آپ سے پوچھوں آج اگر جنازہ مسجد میں ہو اور میں آپ سے پوچھوں کہ آج تم میں سے جنازہ کس نے پڑھا ہے، سب کہیں گے کہ آج ہم نے جنازہ پڑھا ہے، لیکن مسجد نبوی میں کوئی جنازہ نہیں تھا، کوئی جنازہ نہیں پڑھایا گیا تھا۔ ابو بکر صدیق نے کہاں جنازہ پڑھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ مدینہ کے اطراف میں جہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ان گاؤں میں جا کر کہیں سے جنازہ پڑھ کے آئے تھے، اور جب اللہ کے نبی نے پوچھا آج تم میں سے جنازہ کس نے پڑھا ہے، اگر مسجد نبی میں جنازہ ہوتا تو سارے صحابہ اکرام نے پڑھا ہوتا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھڑا کیا اور آپ نے ابو بکر کو کیا کہا، فرمایا کہ مجتمعنا فی امرئن الا دخل الجنہ، یہ چار کام ایک بندے میں اگر ایک ہی دن میں جمع ہو جائیں جنت کے علاوہ اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھتے رہتے تھے، اور یہ ساری تیمارداری کرنے کی فضیلتیں ہیں، یہ سارے اجر و ثواب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اور ایک انسان اگر بیمار ہو جاتا ہے اس انسان کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ بیماریوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت حکمتیں ہوتی ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، اگر کوئی شخص بیمار نہ ہوا ہو، نہ اس کے سر میں درد ہو،
نہ اس کو کوئی تکلیف ہو، نہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، نہ اس کو کسی دکھ اور غم کا سامنا کرنا پڑا، سمجھو کہ وہ انسان فرعون بن جائے گا، وہ حامان بن جائے گا، وہ قارون بن جائے گا، اس لیے کہ وہ متکبر ہو جائے گا کہ اس کو تو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی۔ جب بیماریاں آتی ہیں، جب انسان کو بیماری لاحق ہوتی ہے تو پھر بہت ساری روحانی بیماریاں جو ہیں، جب جسمانی بیماریاں آتی ہیں، بہت ساری روحانی بیماریاں اس انسان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ جب انسان کو بخار ہوتا ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، پھر یہ انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر اس کے اندر سے تکبر ختم ہو جاتا ہے، یہ روحانی بیماری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر سے فرعونیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے قارونیت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ ساری اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے اور وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع ہو جاتا ہے، اچھی باتیں آ جاتی ہیں اور بری باتیں، برا اخلاق وہ سب چلا جاتا ہے۔ یہ صرف ان بیماریوں کی وجہ سے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، اس کی عیادت کرنے گئے، آپ نے ایک صحابیہ کی، ام صائب کی، آپ نے دیکھا کہ وہ بیماری میں مبتلا ہیں، بڑی عجیب کیفیت ہے اس کی، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے کہ بخار میں مبتلا ہوں، الحمہ لا بارک اللہ فیہا، اب بخار ہے، اللہ تعالیٰ اس بخار کا ستیہ ناش کرے، اس میں کوئی برکتیں نازل نہ کرے، اس نے تو مجھے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو جو ہے وہ گالی نہ دو، اس لیے کہ بخار تو اس لیے آتا ہے، جو بندے کے گناہ ہیں وہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح لوہا بھٹی میں رکھنے سے اس کی میل کچیل اور اس کا زنگ اتر جاتا ہے، اسی طریقے سے جب بندے کو بخار آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سارے گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث میں فرمان ہے، آپ کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے پر بیماریاں آتی ہیں تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جب جو ہے وہ پتے جھڑنے کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ اس بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا مقام ایک جنت میں رکھا ہے، لیکن وہ بندہ اپنی نمازوں کے ذریعے سے، اپنے روزے کے ذریعے سے، اپنی عبادات کے ذریعے سے اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا جو مقام اللہ نے اس کا جنت میں بنا دیا ہے۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے پر مصیبتیں نازل کرتا ہے، بیماریاں نازل کرتا ہے اور ساتھ ساتھ صبر بھی دیتا ہے، پھر وہ یہ بندہ صبر کر کے ان مصائب پر پھر وہ جنت کا وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے کھاتے میں لکھا ہے۔ یہ تو وہ تھی کہ ایک بیمار کی تیمارداری کرنا، جس کی وجہ سے آج ہم خوف زدہ ہو کر بیٹے اپنے باپ کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، اور بیویاں اپنے شوہروں کو چھوڑ دیتی ہیں، اور شوہر اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کو تڑپتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اس کی تیمارداری کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو وہ یہ بیماری اس کو لاحق نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو یہ اللہ کی تقدیر کے ساتھ غالب ہوگی، ورنہ جو ہے جس کا قوت مدافعت جو ہے وہ مضبوط ہے، یہ بیماری اس کو نہیں لگتی اور اس کو کچھ نہیں کہتی۔ جن کا مدافعتی نظام جو ہے وہ کمزور ہے، یہ بیماری ان پر حملہ کرتی ہے۔ بوڑھے ماں باپ ہیں، ان پر اگر بیماری آ گئی ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کی جو ہے وہ تیمارداری کریں اور ان کا علاج معالجہ کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو تڑپتا ہوا نہ چھوڑ دیں۔ اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری اموات ہو رہی ہیں، چند ایک ہدایات ان اموات کے حوالے سے بھی، تاکہ جو ہے ہم جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ کرونا بیماری جو ہے یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ آج اس کو جو افسانہ اور کہانی سمجھتے ہیں وہ لوگ پچھتا رہے ہیں، وہ بیماریوں میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے بھی چلے گئے۔ لیکن ٹھیک ہے، اس بیماری کو افسانہ نہ سمجھیں، احتیاطی تدابیر کریں، باقی بچنا بچانا جو ہے یہ اللہ کا کام ہے۔
یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کتنی بھی احتیاطی تدابیر کر لیں گے تب بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اگر احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے تب بھی چلے جائیں گے. لیکن احتیاطی تدابیر اپنانا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. ہم سب نے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی ماننا ہوگا. آپ نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں. آپ نے کہا ہے کہ اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال جائے اس برتن کو کتنی بار دھونا ہے؟ 7 بار پانی سے دھونا ہے، 1 بار مٹی سے دھونا ہے. کیوں؟ احتیاطی طور پر نہ جانے کتے کے منہ سے نکلے ہوئے جراثیم ابھی تک برتن میں موجود ہوں اور آپ اس برتن میں کھانا کھا لیں، وہ جراثیم آپ کو بھی لگ سکتے ہیں. احتیاطی تدابیر یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتا اگر منہ ڈال جائے کسی برتن میں اس کو 7 بار پانی سے دھو اور 1 بار مٹی سے دھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کبھی بھی اس چھت پر رات کو نہ سویا جائے جس چھت کے ارد گرد جو ہے وہ منڈیر نہیں ہے، 4 دیواری نہیں ہے. نہ جانے وہ بندہ جو ہے وہ ایسی چھت پر سویا ہوا ہے اور نیند میں اگر وہ اٹھا وہ سیڑھیوں کی بجائے کسی اور طرف اتر گیا، نیچے گر گیا، موت واقعہ ہو سکتی ہے. یہ ساری احتیاطیں تو ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتایا ہے کہ تو ایسی چھت پر نہ سویا جائے جس کی منڈیر نہیں ہے، کیونکہ گر سکتا ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب تم صبح اٹھو اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو. کیوں دھونا ہے؟ اس لیے کہ نہ جانے ساری رات میں یہ ہاتھ کہاں کہاں لگتے رہے اور کہاں اس نے رات گزاری ہے. اب صبح اٹھ کر آپ اسی طرح ان ہاتھوں کے ذریعے سے برتن پکڑ کر جو ہے وہ اس میں پانی پی رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتیاط کرو کہ جب تم صبح اٹھو اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین جانے ایک احتیاط تو ایسی بتائی ہے، پورا سال احتیاط بتائی ہے، لیکن وہ بیماری صرف سال میں 1 دفعہ آتی ہے، سال میں 1 دفعہ آتی ہے. لیکن آپ نے احتیاطی تدابیر پورے سال کے لیے بتائی ہیں. آپ نے فرمایا کہ لوگوں آسمان سے سال میں 1 دفعہ ایک بیماری اترتی ہے اور گھر میں جو بھی برتن کھلے ہوئے ہوتے ہیں ان برتنوں میں چلی جاتی ہے اور ان برتنوں سے پھر انسانوں میں شفٹ ہو جاتی ہے. لہذا میں تمہیں کہتا ہوں کہ رات کو اپنے سارے برتن ڈھانپ کر رکھا کرو یا ان کو الٹا کر کے رکھا کرو تاکہ جو ہے وہ کسی ٹائم وہ سال کے اندر ایک بیماری اترتی ضرور ہے. وہ کب اترے گی لیکن اس کے لیے احتیاطی تدابیر آپ نے پورا سال بتائی ہے کہ آپ نے اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھنا ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احتیاطی تدابیر ہمیں بتائی ہیں. اور آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. یہ بھی تو احتیاطی تدابیر ہے. ٹھیک ہے یہ عام لوگ تو اس سے بھاگیں، لیکن کسی کا بیٹا ہے، ماں تو اس کا جو ہے وہ پانی بھی پلائے گی، اس کو کھانا بھی کھلائے گی، لیکن احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے وہ اپنے بچے کے ساتھ سارے معاملات کر سکتی ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو کہا ہے کہ کوڑ کے مرض سے ایسے بھاگو جیسے جو ہے وہ شیر سے بھاگتے ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا. ایک وفد آیا آپ کے پاس اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، اور آپ نے اس وفد کے سارے افراد سے بیعت لے لی اور ایک جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا اس کو آپ نے یہاں سے ہی کہہ دیا کہ یہیں سے واپس چلے جاؤ. قد بایانا کا تحقیق ہم نے آپ کی بیعت لے لی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے تھے. آپ نے اس کوڑ کے مرض میں مبتلا شخص کو کہا کہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیعت ہو گئی ہے. لہذا آج لوگ 2 طرح کے رویے رکھے ہوئے ہیں اور یہ دونوں غلط ہیں. ایک رویہ یہ ہے کہ اتنی احتیاط کہ آپ نے اندر اتنا خوف ڈال دیا کہ اب آپ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پوچھتے اور ان کو لاوارث چھوڑ دیتے ہیں. اور دوسری طرف دوسرا رویہ یہ ہے کہ ہم اتنے غیر محتاط ہیں کہ معاشرے میں اتنی موتیں ہو رہی ہیں اور وبا پھیلی ہوئی ہے ہم اس کو مذاق سمجھ، حالانکہ اس وبا نے پوری دنیا کو تہس نہس کر دیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے علماء کے جنازے اٹھا کر غم زدہ ہیں.
ہم اپنوں کو، ہمارے اپنے رشتہ دار ہم سے بچھڑ رہے ہیں اور ہم غمزدہ ہیں ان رشتہ داروں کی وجہ سے، لیکن یہ شخص جو ہے وہ اس بیماری کو مذاق سمجھ رہا ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے، اس شخص کو، یہ شخص جو ہے یہ نفسیاتی ہو گیا ہے، اس کو اپنے ذہن کا علاج کرانا چاہیے۔ یہ بیماری ہے اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ یہ بیماری بہت خطرناک بیماری ہے، حتیٰ کہ ایک ڈاکٹر سے بات بھی ہوئی ہے۔ وہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ بیماری بڑی خطرناک ہے اور اس سے خطرناک ہمارے رویے ہیں۔ کہتا ہے اس سے خطرناک ہمارے رویے ہیں۔ اگر کسی کا مثبت رزلٹ آ جاتا ہے کورونا کا، پھر اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو محفوظ کر دے، اپنے آپ کو محفوظ کر لے گھر والوں سے۔ لیکن یہ رویے کیسے ہیں کہ اس کا رزلٹ مثبت آ گیا ہے لیکن وہ اس کو مذاق سمجھتا ہے کہ ڈاکٹروں نے غلط رپورٹ دی ہے۔ وہ اسی طریقے سے اپنے بوڑھے ماں باپ کو ملتا رہتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ تو نوجوان ہے، اس کو تو بیماری باہر سے لگی تھی، مثبت آیا تھا اس کا رزلٹ اور اس کی قوت مدافعت مضبوط تھی، وہ تو اس کو تو وہ بیمار نہیں ہوا، لیکن وہ بیماری اس کے بوڑھے ماں باپ میں شفٹ ہو گئی۔ 2 دن بعد بوڑھا باپ مر گیا اور تیسرے دن جو ہے وہ ماں بھی مر گئی، اور اس کے مرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ شخص جو باہر سے بیماری کو لے کر آیا تھا اور اس کا رزلٹ بھی مثبت نکل گیا تھا، پھر بھی یہ اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر رہا تھا، اسی طرح بوڑھے ماں باپ سے ملتا رہا اور ان کو قبروں تک پہنچا کے چھوڑا ہے۔ یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جس بندے کو بھی ان دنوں میں سانس کی بیماری لگے، سمجھو کہ وہ کورونا کا مریض ہے۔ اگرچہ وہ ایکسیڈنٹ میں مرے، لیکن اگر اس کو سانس کی بیماری بھی ساتھ ہو گئی ہے، سمجھو کہ وہ کورونا میں ہے۔ کہا کہ اس کو احتیاط، اس کے بارے میں احتیاط کریں، اگر نہیں کریں گے اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ اس دنیا سے چلتے رہیں گے، لیکن احتیاطی تدابیر بھی اپنانی ہوگی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں جو ہے وہ بالکل احتیاطی تدابیر نہیں اپناتے، بلکہ اسی طریقے سے، جبکہ یہ بیماری ایسی بیماری ہے، دین نے اس کے بارے میں بہت کھل کر بات کہی ہے۔ اگرچہ ہماری حکومت اس سے ڈراتی رہتی ہے اور ہمارے ساتھ، ہماری میتوں کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے جو ایک کافر کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، کہ اس میت کو نہیں دیتے جو کورونا کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں، اس کو دینا چاہیے، اس کا جنازہ ہونا چاہیے۔ ہاں، جنازے میں احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے۔ ہر شخص جس کا بھی کوئی باپ فوت ہو، رشتہ دار فوت ہو اور اس کو پتا ہو کہ یہ شخص کورونا میں مبتلا تھا اور کورونا کے مرض میں فوت ہوا ہے، اس کو جنازے والوں کو، جو لوگوں کو بتا دینا چاہیے، تاکہ اس کی چارپائی، اس کی جو ہے وہ میت ایسی جگہ رکھی جائے جہاں سے جو ہے وہ جنازہ پڑھنے والوں کو جراثیم نہ لگ سکیں۔ یہ چیزیں ساری احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ اور پھر میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ دین بڑا پاک صاف دین ہے۔ یہ دین یہ نہیں کہتا کوئی بھی بیماری ہو وہ قابل نفرت نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ اگر کسی کو وہ بیماری لگ جائے اس سے نفرت کی جائے اور اس کو لاوارث چھوڑ دیا جائے، وہ تڑپتا ہوا مر جائے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیماریوں میں جو شخص مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو وہ بیماریاں جن سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ان بیماریوں میں جو شخص فوت ہو جاتا ہے اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیماری صاحب ذات جنب شہید، پہلو کی بیماری میں فوت ہونے والا شہید ہے۔ پہلو کیا ہے؟ پہلو یہ آپ کے دونوں پہلو ہیں، ان پہلوؤں کی بیماری میں جو مرنے والا شہید ہے۔ پہلو کیا؟ اندر آپ کے پھیپھڑے ہیں، آپ کے جو ہے وہ دل ہے، وہ اندر کی بیماریاں، اگر کسی کا سانس رک جاتا ہے، پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس بیماری میں اگر وہ فوت ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ دے گا۔ اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر اس وقت کے محدثین نے بھی اور بعد کے آنے والے محدثین نے بھی، ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ جو شخص پہلو کی بیماری میں مر جائے
پہلو کی بیماریاں کیا ہیں؟ پہلو کے اندر کی بیماریاں، وہ سانس کی بیماریاں ہیں، وہ پسلیوں کی بیماریاں ہیں، وہ کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے جو آپ کے پہلو میں مبتلا، پہلو کے اندر بیماری آتی ہے، اور اس میں اگر کوئی مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اعزازی شہادت دیتا ہے۔ ایک حقیقی شہادت ہوتی ہے، حقیقی شہادت وہ ہے جو آپ دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، وہ حقیقی شہادت ہے۔ لیکن ایسا بندہ جو اس مرض میں مبتلا ہو جائے، یہ اس امت کی خاصیت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو پہلو کی بیماری میں مر جاتا ہے وہ حقیقی شہید تو نہیں لیکن اعزازی شہید ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی مقامات اس کو بھی دے گا، وہی درجات اس کو بھی دے گا جو ہے وہ پہلو کی بیماری میں فوت ہوا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ آج اکثر دیکھا گیا ہے کہ کہیں اگر فوتگی ہو جائے پورا محلہ اسی گھر سے کھانے کھا رہا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، میت کے گھر سے کھانا کھانا حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ آپ کا ایک صحابی جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میت کے گھر سے کھانا کھانے والے کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ نوحہ کا کھانا کھا رہا ہے، اس لیے میت کے گھر سے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ آج تو معاملہ الٹ ہے، ہم سب جو ساتھ کا پڑوسی ہے وہ بھی اس میت کے گھر سے کھانا کھاتا ہے۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ کھانا کھانے کے لیے بندہ اپنے آپ کو کتنا گرا دیتا ہے کہ جس گھر میں میت واقع ہے، میت پڑی ہوئی ہے، اور اس کے گھر سے ساتھ والا پڑوسی بھی اس کے گھر سے کھانا کھاتا ہے، اس کا ضمیر کیسے اجازت دیتا ہے اس کو کہ وہ اس کے گھر سے کھانا کھائے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ گھر والے جو ہیں وہ غم میں مبتلا ہیں، اس کے پڑوسی کو چاہیے اس کو کھانا بھیجنا چاہیے، اس کے محلے والوں کو اس کو کھانا بھیجنا چاہیے، اس کے رشتہ داروں کو اس کو کھانا بھیجنا چاہیے، نہ کہ اس کے گھر سے کھانا کھایا جائے، اس کے گھر میں وہ دیگے بنائے اور دفنانے کے بعد اس کھانے کو آ کر کھایا جائے اور پھر ساتھ میں تبصرے بھی کیے جائیں۔ آپ کے باپ کی میت کا کھانا کھایا تھا لیکن مرچیں بڑی تیز تھیں، فلاں چیز بڑی کم تھی، اس طرح کے تبصرے، اس کا ضمیر ملامت نہیں کر رہا اس کو کہ ایسے شخص کے گھر سے کھانا کھا رہا ہے جس کے گھر میں میت واقع ہوئی ہے، فوتگی ہوئی ہے۔ آپ کو چاہیے تھا اس کے گھر میں کھانا پہنچانا، آپ اس کے گھر سے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کھانا کھانا جو ہے اس کے گھر سے حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر اس طرح کی دعوتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کا اتنا زیادہ کھانا لا کر نہیں دینا چاہیے کہ سارے جتنے بھی جنازے میں شریک ہیں سب کھانا کھائیں۔ یہ دعوتیں کس نے کہا ہے کہ دعوتیں کرو؟ ہاں، ان اب گھر کے افراد، اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے جو ہے وہ اور رشتہ دار ہیں، ان کو جو ہے وہ پڑوسی لا کر کھانا دے جب تک ان کو غم ہے، تاکہ وہ دوسرے ان کو کھانا کھلائیں، نہ کہ ان کے گھروں سے کھانا کھانا چاہیے۔ یہ ایک گندی ریت جو ہے وہ چل پڑی ہے کہ ہم سب مل کر اس میت کے گھر سے کھانا کھاتے ہیں۔ اس رسم سے بھی بچنا چاہیے، اس کبیرہ گناہ سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک اعلان ہے ضروری کہ الحمدللہ الکریم جامع مسجد الکریم میں الکریم انسٹیٹیوٹ کے تحت جو ہے خواتین کا 2 سالہ کورس جو ہے وہ رکھا گیا ہے، جس میں ترجمہ قرآن مکمل طور پہ پڑھایا جائے گا، سیرت النبی کی کتابیں پڑھائی جائیں گی اور عربی بول چال کی کتابیں اور ابتدائی عربی گرامر پڑھائی جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر کتابیں بھی اس میں پڑھائی جائیں گی، احادیث کی کتابیں بھی پڑھائی جائیں گی۔ لہذا آپ اپنی بچیوں کو جو ہے وہ اس میں داخلہ دلوائیں تاکہ جو ہے وہ اس دینی ماحول میں رہتی ہوئی دین کو سیکھ لیں۔ ویسے بھی اسکول بند ہیں، آپ اپنی بچیوں کو جو میٹرک میں پڑھ رہی ہیں، ایف اے میں پڑھ رہی ہیں یا کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں یا ابھی اسکول میں بھی پڑھ رہی ہیں، جنہوں نے پرائمری کی ہے وہ بھی اس میں داخلہ لے سکتی ہیں۔
تاکہ جو ہے وہ قرآن سے واقفیت حاصل ہو جائے کہ قرآن سے واقفیت اصل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھ لیتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، آپ سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو فوت شدگان ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، وہ کشمیر ہے، انڈیا ہے یا دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو استقامت دے اور دین پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو جو ان پر ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تتر بتر کر دے، اللہ ان کی قوتوں کو توڑ دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہم اغفر لجمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم۔ اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللہم ارنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔